مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پہلے کیمرے نہیں تھے تو کرامتیں زیادہ تھیں، اب کیمرے آ چکے ہیں تو کرامتیں بھی کم ہو چکی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کرامت کا ظاہر ہونا، اس پر یقین کرنے یا نہ کرنے پر قرآن و سنت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو کرامت کا نظریہ اور عقیدہ ہے، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ماننا ضروری ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ باقی گمراہ فرقوں کے مقابلہ میں اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت کا اجماعی نظریہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ قرآن و حدیث سے کرامات اولیاء اللہ کا ثبوت ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ کسی کرامت کے لیے اس کا ثابت ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر کوئی کرامت ثابت ہے تو اس کو ہم یقیناً مانیں گے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اب ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، مرزا جیلمی یا اس طرح کے جتنے آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اولیاء اللہ اور صوفیہ کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرنی ہوتی ہے، وہ کرامات کے حوالے سے ایک دو باتیں بنیادی جو کرتے ہیں نا، اپنے سمجھیں ٹکاؤسلے انہوں نے رکھے ان کو پیش کرتے ہیں، اور وہ صرف ٹکاؤسلے سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، جو کرامت آپ نے فلاں ولی اللہ کی، غوث اعظم کی یا فلاں اللہ کے ولی کی پیش کی ہے، یہ صحابہ سے تو نہیں ہوئی، یہ حضرت ابوبکر سے تو نہیں ہوئی، حضرت عمر عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تو نہیں ہوئی۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ان سے نہیں ہوئی تو بعد والے اولیاء اللہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل جو معیار قائم کیا گیا ہے ان کی اپنی طرف سے، یہ من گڑت اصول ہے، اپنا گڑا اصول ہے۔ یہ کسی سے کرامت کا صدور کروا دینا یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ کی منشا ہے۔ اللہ رب العزت جس سے چاہے کسی کرامت کا صدور فرما دے۔ میں 20 مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جو مفضول صحابہ ہیں ان سے وہ کرامات صادر ہوئی ہیں جو افضل صحابہ سے صادر نہیں ہوئی۔ ان مفضول صحابہ سے ان کرامات کا صدور ان کی دیگر بڑے صحابہ سے افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ ان کرامات کی وجہ سے بڑے صحابہ سے افضل قرار پائے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر 3045 نمبر حدیث ہے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین ان کو پکڑ کے لے گئے، اور پکڑ کے وہاں بیڑیوں کے اندر انہوں نے قید کر دیا، جکڑ دیا۔ بنت حارث کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان دنوں مکہ المکرمہ کے اندر پھل نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت خبیب بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، اس وقت ان کے ہاتھوں میں انگوروں کے گچھے موجود تھے۔ اب حضرت خبیب کے پاس انگوروں کے گچھے آنا اور قید کی حالت میں ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنا، یہ ایک طرف رکھ لیں، اور باقی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آسمانوں سے منسلوا اترنا یا بے موسم پھل ان کے پاس آنا، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ آپ شیب ابی طالب کے 3 سال دیکھ لیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گھاس اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ نے اپنے شکم پہ، اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر باندھے۔ وہاں آسمانوں سے کوئی منسلوا تو نہیں اترا، وہاں انگوروں کے گچھے تو نہیں آئے۔ تو اب وہاں اگر نہیں آئے یا وہاں جو نا وہ معجزہ یا کرامت کا صدور نہیں ہوا، تو صحیح بخاری کی 3045 نمبر حدیث کے اندر جو حضرت خبیب کی کرامت ہے اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا انکار نا۔ اسی 3045 کے اندر ہے ایک صحابی عاصم رضی اللہ تعالیٰ انصاری، اور ان کے ساتھیوں کو مشرکین نے قتل کر دیا، تو ان کے سرداران مشرکین نے یہ کہا کہ تم ان کے اعضاء کو کاٹ کے لے کے آؤ تاکہ ہمارے پاس ثبوت ہو کہ تم ان کو قتل کر کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ ایک بڑوں کا بہت بڑا جھنڈ آیا، جسے پنجابی میں پونڈ کہتے ہیں، وہ بڑوں کا جھنڈ آیا اور آ کے ان کے اوپر چھا گیا، اور مشرکین ان کے اعضاء نہیں کاٹ سکے، نقصان نہیں دے سکے، ان کو مسرا نہیں کر سکے۔ لیکن جنگ احد کے موقع پر آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کو کتنا نقصان ہوا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ حالانکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ حضرت عاصم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جو چیز افضل سے ثابت نہیں ہوئی وہ اگر مفضول سے ثابت ہو جائے، تو اگر ثابت ہے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ تو ایک بہت بڑا ٹکاؤسلہ ان کا یہ ہے کہ دیکھیں جی کہ وہ صحابہ کرام سے کیوں نہیں ہوئی۔ بھائی یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے دین کی نصرت کے لیے اور مسلمانوں کی تائید کے لیے کرامات کا تابعین سے، تبع تابعین سے اور بعد کے اولیاء اللہ سے بہت زیادہ ظہور اور صدور فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اس کے اندر بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، بہت سارے اس کی حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔
باقی رہی بات یہ کہ کیمرے ہیں اس وقت اور اس وقت کیمرے نہیں ہوتے، اس وقت زیادہ تھیں، اب کیوں نہیں ہیں؟ تو اب بھی اللہ رب العزت جس سے چاہے کرامات کا صدور کروا دیتا ہے۔ تو اگر آپ بات کرتے ہیں لاجک کی، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین وہ حدیث کے کتنے بڑے حفاظ تھے؟ لاکھوں حدیثیں انہیں سند اور متن کے ساتھ مکمل یاد ہوتی تھیں، لاکھوں حدیثیں۔ تو کیا آج کوئی ایسا آپ کے سامنے محدث ہے امام بخاری کے پائے کا، امام مسلم کے لیول کا، جس سے لاکھوں حدیثیں بما سند اور متن یاد ہو؟ نہیں۔ اگر آج نہیں ہے تو کیا امام بخاری اور مسلم کے حافظے کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، جس سے چاہے وہ اتنا بڑا زیادہ جو نا وہ قوی حافظہ عطا فرما دے، جس سے چاہے اللہ تعالیٰ کرامت کا جس سے صدور فرما دے۔